صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی حکم پر آپ کے درمیان میں آیا ہوں، اور آج ہم یہاں پہ ایک ورکرز میٹنگ اور اپنے بزرگوں سے ملاقات کی ایک میٹنگ عارف بھائی کے خواہش پہ ہم یہاں پر آئے۔ یہاں سے ہم انشاءاللہ تعالی مرشد آباد جائیں گے، وہاں پہ بھی 2-3 میٹنگز ہے جو ہم اٹینڈ کریں گے۔ آنے والا وقت الیکشن کا وقت ہے، آنے والے وقت میں بہت سارے لوگ آپ کے درمیان میں آئیں گے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ یہاں پہ جو میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ مجلس اتحاد المسلمین کے ذمہ دار لوگ ہیں، جو اسد الدین اویسی صاحب کا پیغام یہاں کے ندیہ کے علاقوں میں پھیلا رہے ہیں اور لوگوں سے مل کر اسد الدین اویسی صاحب کا پیغام گھر گھر پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سلام کرتا ہوں میں آپ کے جذبے کو اور شکر گزار ہوں میں آپ کا کہ آپ جس راستے پہ نکلے ہیں وہ راستہ بالکل میں مانتا ہوں مشکلوں سے بھرا ہوا ہے، الزاموں میں بھرے ہوا ہے، لوگ ہم پہ طرح طرح کے الزام لگائیں گے، مگر انشاءاللہ تعالی یہ حق کا راستہ ہے اور اللہ ہمیں اس حق کے راستے میں انشاءاللہ کامیابی بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ یہ جو راستہ ہم چل رہے ہیں یہ ہم ہمارے قوم کو ایک آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے کئی حکومتیں آپ کے سامنے آئی، چاہے وہ لال جھنڈے کی حکومت ہو یا دیدی کی حکومت ہو، ہر کسی نے ہمیں لوگوں سے ڈراتے ہوئے ہمارا ووٹ حاصل کیا۔ میں چاہتا ہوں یہاں پہ بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جب اپنی تقریر بانگلہ میں کریں تو ان چیزوں کو وہ اپنی تقریر کا ایک حصہ بنائیں۔ 70 سال ہو گئے آزادی سے لے کر اب تک، مسلمان ہمیشہ یا بہوجن ہو، جو دلت ہے، آدیواسی ہے یا اوبیسی ہو، ہمیشہ سیکولرزم کو آگے بڑھ کر کبھی سی پی آئی کو ووٹ دیا، کبھی سی پی ایم کو ووٹ دیا، کبھی فارورڈ بلاک کو ووٹ دیا، کبھی ٹی ایم سی کو ووٹ دیا۔ مگر میرا سوال آپ سے یہ ہے، بے شک ہم نے ہمیشہ ان کو جتایا، مگر کیا ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملا؟ کیا ہمارے محلے جات میں اچھے اسکول کھولے گئے؟ کیا ہمارے محلے جات میں ہسپتال یا دواخانے کھولے گئے؟ کیا ہمارے بزرگوں کو کچھ فائدہ پہنچایا گیا؟ کیا ہمارے خواتین کے لیے کچھ کیا گیا؟ کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور دلت کا ووٹ ان کا حق ہے اور ان کی جاگیر ہے، جو یہ بی جے پی کے نام سے ڈرا کر ہمارا ووٹ ان کو حاصل ہو جائے گا اور یہ جیت جائیں گے۔ مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار انشاءاللہ تعالی اسد الدین اویسی صاحب بنگال کے کونے کونے میں جائیں گے، بنگال کے کئی علاقوں سے مجلس اتحاد المسلمین کے امیدوار ٹھہریں گے، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات پہ یقین ہے ہم یہاں سے کامیاب ہوں گے۔ ہمارا مقصد جا کے کوئی چیف منسٹر کی کرسی نہیں، نہ آپ کا اور میرا مقصد کوئی منسٹر کی کرسی نہیں، آپ کا یا میرا مقصد کوئی لال بتی کی گاڑی نہیں۔ ہماری جو جد و جہد ہے، ہم جو راستے پہ چلے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ کچھ شیر اس اسمبلی میں جا کر یہ پوچھے کہ ہمارے مسلمانوں کا کیا، کچھ لوگ جہاں کے اس ایوان میں یہ پوچھے ہمارے بہوجن بھائیوں کا کیا۔ ہمیشہ تم نے ہمیں استعمال کیا، اس بار ہم استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ چاہے کوئی بھی جیتے کوئی بھی ہارے، نقصان ہمیشہ آپ کا اور میرا ہوا ہے۔ چاہے سی پی آئی جیتے، نہ آپ کا کوئی فائدہ ہوا، چاہے ٹی ایم سی جیتے، نہ آپ کا اور میرا کچھ فائدہ ہوا۔ فائدہ جب ہوگا جب اس ایوان اسمبلی میں جا کر ہمارے ایم ایل اے جا کے پوچھیں گے کہ میرے نوجوانوں کو روزگار کب ملے گا، میرے محلے جات میں ترقی کب آئے گی، میرے محلے جات میں اسکول کب کھولے جائیں گے، میرے محلے جات میں دواخانے کب کھولے جائیں گے، میرے محلے جات میں ہمارے محلوں کی حفاظت
کس طریقے سے ہوگی؟ ارے آپ کے سامنے ٹی ایم سی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کیا آپ مجھے بتائیے کیا پارلیمنٹ میں جب نریندر مودی نے این آر سی، سی اے، این پی آر کا بل لایا، کیا ٹی ایم سی نے اس کے خلاف ٹھہرا؟ پھر وہ آپ کے ووٹوں کا حقدار کیسے ہوا؟ ارے اس کے ایم پیز تو پیچھے کے راستے سے غائب ہوتے ہوئے ہمارے خلاف، ہماری شہریت کے خلاف جو سازش رچی جا رہی تھی کہ ہمیں ہندوستان سے باہر نکالا جائے، اس کا ساتھ دینے والی ترنمول کانگریس ہے۔ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے؟ ارے ہم پہ الزام لگانے والوں، ابھی تک تمہیں بولنے والے نہیں ملے، ہم اتنے باتیں بولیں گے تمہارے تعلق سے کہ تمہارے کانوں میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اور یاد یہ بھی رکھ لو، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہاں پہ ہمارے ذمہ دار یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے پہلے تم نے کوشش کی ہمارے ورکرز پر، ہمارے بھائیوں پر، ہمارے بزرگوں پر ظلم کرنے کی، جیلوں میں ڈالنے کی اور ہم پر جھوٹے کیسز بک کرانے کی۔ یہ کوشش دوبارہ نہیں کرنا، نہ تو پورے بنگال کا ہر رستہ بند کرتے ہوئے مجلس اتحاد المسلمین اپنا پرچم لہرائے گی۔ ارے ہمارے پہ این آر سی، این پی آر، سی اے آ گیا، اور تم خالی سٹیج پر آ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنے سے ہمارا ووٹ مل جائے گا؟ کیا ہمارا ووٹ اتنا سستا ہے کہ ہمیں ہندوستان سے باہر نکالنے کی سازش میں وہ ساتھ دے اور سٹیج پہ چڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کافی ہے؟ تو اسد الدین اویسی وہ ہے جو 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے، اندھیروں میں اٹھ کر تہجد میں جھکتا ہے، تو اس سے پہلے تمہارے ووٹ کا آغاز اسد الدین اویسی کا یہ ہونا چاہیے۔ بس ہو گیا، بہت ہو گیا۔ ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں، نکلو اپنے اپنے محلے جات میں، اپنے اپنے گلیوں میں، اپنے اپنے ڈسٹرکٹوں میں، ہر کونے میں یہ پیغام پہنچا دو، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسد الدین اویسی صاحب کا امیدوار یہاں سے لڑے گا۔ جیت اور ہار اللہ کے ہاتھ میں، انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ ہم مگر ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ ہمارا ہرا پرچم بلند ہو، مگر اس کا ساتھ آپ کو دینا پڑے گا۔ خدا کے لیے نکلیے، ہر ایک محلے میں جا کر بولیے، ہر ایک چوراہوں پہ جا کر بولیے، ہر ایک گھر پر دستک دیجئے، بتائیے کہ اسد الدین اویسی صاحب کے کارنامے کیا ہے، بتائیے انہوں نے ابھی تک ہمارے لیے کیا کہا، کیا کیا، اور اسد الدین اویسی صاحب نے ہمارے لیے کیا کیا۔ یہ بتانے کا وقت ہے۔ بے شک راہ مشکل ہے، مگر ہماری تاریخ بھی آسان نہیں۔ ہماری تاریخ ہمیشہ مشکل راستوں سے ہوتے ہوئے انجام تک پہنچی۔ یہ بھی وہی راستہ ہے جو ہماری قوم کو سربلندی پہ لے کے جائے گا، ہماری قوم کو ایک آواز دے گا، نڈر قیادت دے گا، جو جا کر وہاں پر چاہے دیدی ہو، دادا ہو یا دادا کا باپ ہو، ان کے گلے پکڑ کر پہنچے گا ہمارے لوگوں کا کیا۔ اب یہ بولنے والوں کی ضرورت ہے۔ گنڈوں کو تو بہت دیکھ لیا، جھوٹوں کو تو بہت دیکھ لیا، اب آپ پہ مر مٹنے والوں کو دیکھو، اب آپ پہ لٹنے والوں کو دیکھو، آپ پہ جانثار ہونے والوں کو دیکھو، آپ کی خدمت کرنے والوں کو دیکھو، اور انشاءاللہ تعالی ہم ہر موڑ پہ جائیں گے، ہر چورستے پہ جائیں گے، ہر ڈسٹرکٹ میں جائیں گے، ہر پولنگ بوتھ میں اپنا کام انجام دیتے ہوئے انشاءاللہ تعالی بنگال کے کونے کونے سے مجلس اتحاد المسلمین اور اسد الدین اویسی صاحب کو ایم ایل اے دیتے ہوئے بنگال کی اسمبلی کو پہنچائیں گے نا میرے بھائی۔ یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، یہ کام کے لیے بہادروں کی ضرورت ہے، یہ کام اکیلے نہیں ہو سکتا، نہ کوئی کمزور یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ کام کرنے کے لیے اور ہرا پرچم اٹھانے کے لیے ان بازوں میں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہرا پرچم کو بلند کرنے کے لیے دل میں خوف خدا ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیا ہے بازوں میں دم؟ کیا ہے دل میں خوف خدا؟ تو اٹھاؤ ہرے پرچم
परचम को और लहरा दो बंगाल में। इंशाअल्लाह ताला बंगाल के कोने कोने से मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन कामयाब होगी, आप कामयाब होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब कामयाब होते हुए हम हमारे हर एक परचम को बुलंद करेंगे और उस असेंबली में कई एमएलए को भेजेंगे। ये अज़म लेता हूं आपके सामने, और यकीन है इन बैठे हुए बहादुरों पे कि आप इस पैगाम को अपने इलाके के कोने कोनों में पहुंचाओगे और ये ऐलान कर दोगे कि अब हरा परचम का वक्त है, अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वक्त है। अब्बास सिद्दीकी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कई और लोग, मोहम्मद मिश्रा साहब हमारे साथ होंगे, आदिवासी कई पार्टियां हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन पार्टियां हमारे साथ हैं। हम सब मिलकर इंशाअल्लाह ताला अपने आप को मजबूत करते हुए इस कौम को जो इन्होंने बेआवाज कर दिया था आवाज दिलवाएंगे। कितने लोग हैं जो हमारे बीच में से उस असेंबली में गए, कितने लोगों को आपने भेजा? एक वाकया बता दीजिए जहां उन्होंने उठकर उन दीदी के सामने या दादा के सामने या दूसरों के सामने उठकर आपकी बात की। तो क्यों गूंगों को भेज रहे हो? क्या इतने कमजोर हैं हम कि गूंगों को भेजोगे, या डरपोक है हम? मैं जानता हूं जब